غریبی غلامی پیدا کرتی ہے، اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی غریب انسان ہو، انڈیویجول یا ملک ہو، وہ وہ کیونکہ پیسے سے آئے گی نا مشینری، جو کوئی کام کیا جائے گا تو پیسے سے سب کچھ ہوگا۔ تو پیسہ نہیں ہوگا، غریبی ہوگی، تو وسائل ہونے کے باوجود بھی ترقی نہیں کر سکیں گے، سہولیات پیدا نہیں کر سکیں گے، اور بہتری نہیں ہو سکے گی۔ تو اس سے بچنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کی انکم بیسٹ ہونی چاہیے۔ جب انکم بیسٹ ہوگی تو دیگر جو زندگی سے جڑی ہوئی سہولیات ہیں یا دیگر زندگی سے جڑی ہوئی نیڈس ہیں وہ پوری کرنے میں بھی آسانی رہے گی، ملک کے بزنسز بھی چلیں گے، اور وہ جو وسائل کی کمی اور پیسے کی کمی اور غریبی کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں کر سکے، اور یہ چیز نے ہم کو اکانومیکلی فلاپ کر دیا، اور معیشت کی تباہی جو ہے وہ ایک اکیلے انسان کو اگر غلامی کی طرف دھکیل سکتی ہے، اسے پریشان کر سکتی ہے، تو ایک ملک جس کی اکانومی فلاپ ہو جائے تو اس کو غلامی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس کو یعنی کہ اس کی سارا جو سٹرکچر آف رولنگ ہے، ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ طاقت جو ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، سہولیات ہوتی ہیں، یہ ملک کو مضبوط کرتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہیں آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ ابھی پیسہ ہی نہ ہو تو بندہ کون سا کام کرے گا، خواہ بندہ اکیلا ہو یا کنٹری کا اپر لیول کا گورنمنٹل سسٹم ہو، ٹھیک ہے۔ میں اکیلا ہوں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک چیز بنا دوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں گا؟ نہ میں اپنی غربت دور کر سکتا ہوں، نہ میں وہ چیز بنا سکتا ہوں جس کو بنا کے یا جس کو بنانے کے بعد سیل کر کے میں اپنی غربت دور کر دوں۔ بزنس ہے نا، نہ میں بزنس کر سکتا ہوں، نہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں، تو کیسے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، نہ میری زندگی میں کوئی امپرومنٹ آ سکتی ہے، نہ میں اپنی زندگی کے لیے کوئی سہولیات خرید سکتا ہوں، اور نہ میں دنیا کی فیسلٹیز کو انجوائے کر سکتا ہوں۔ یہی حال ملک کی اکانومی کا ہوتا ہے۔ اگر ملک کی اکانومی بھی اسی سچویشن سے چلے تو دیکھیں نا، ملک کا پی ایم ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا رولنگ ایلیٹ ہو، اگر پیسے نہیں ہوں گے، اگر وسائل کو بیسٹ طریقے سے یوز کرنا نہیں آئے گا، پیسے نہیں ہوں گے یا کوئی آئیڈیا آئے گا یا کوئی چیز بنا کے سیل نہیں کریں گے، تو پورے 22 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کی غربت کیسے دور کریں گے ہم؟ میں بار بار اس بات کو آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ورک کی ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ قومیں 100 سال بعد کا سوچتی ہیں کہ ہم نے وہ اس وقت کہاں کھڑے ہونا ہے، اس وقت ہماری نیڈس کیا ہوں گی، ہمارے حالات کیا ہوں گے، ہماری ضروریات کیا ہوں گی، اور ہم اپنے ملک کی عوام کی بہتری کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور ہم جیسے لوگ، جیسے کہ لاسٹ 75 ایئر سے ہو رہا ہے، وقت گزارتے چلے جا رہے ہیں، بس اپنا ٹینیور پورا کیا، بس ٹھیک ہے یار، مجھے سہولیات ہیں، باقی مجھے کیا غرض ہے۔ وہ اس چیز نے ہمیں جو سوچ تھی کہ آج کی سوچ، اس سوچ نے غربت انکریز کر دی، انفلیشن، پاورٹی انکریز کر دی، اور اپنی کہ میں بیسٹ ہوں، باقی جو ہیں باہر میں، مجھے کیا غرض۔ یہ وہ جو سیلفشنس تھی، اور کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی آج سے 40 50 سال بعد کا ویژن نہیں ہے، 100 سال بعد کا ویژن نہیں ہے، تو اس چیز نے ہمیں معاشی لحاظ سے بہت زیادہ ورس کی طرف لے گیا ہے یہ۔ اور معیشت کی مضبوطی سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہوگی کہ دیکھیں، ایگزامپل اس لیے میں دیتا ہوں کہ آسانی سے انڈرسٹینڈ کر کے بہتر پالیسی بن سکے اور ہم بیسٹ طریقے سے موو فارورڈ ہو سکیں، کہ ایک 22 کروڑ 50 لاکھ لوگ ہیں، ان کی اگر بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہیں، سہولیات ملی ہوئی ہیں، ان کی جابز اچھی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ جو باقی 40 لاکھ بچ جائیں گے نا، ان کی ڈونیشنز، ان کی ٹیکس، ان کی، اور ان پہ ٹیکس بھی مائنر لگے گا، ان کے مائنر ٹیکس، اور ٹھیک ہے جی، انفلیشن بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ان سب، وہ جو 40 لاکھ ہیں ان کی ویلفیئر ہو جائے گی ان کے پیسے سے۔ لیکن وہ جو 40 لاکھ ہیں، اگر وہ امیر ہو رہے ہیں یا وہ امیر ہو جائیں، صرف وہ 40 لاکھ،
ٹھیک ہے جی، تو وہ 40 لاکھ جو ہیں وہ 22 کروڑ 50 لاکھ کو نہیں اتنا سپورٹ کر سکیں گے جتنا کہ یہ سارے مل کے تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن کریں گے، تو غربت ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے لیے تو پھر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اور لانگ ٹائم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سارے معاملات یا کرائسس سے کیسے نکلیں گے اور فکس کیسے کریں گے۔ سب سے تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف تو آئیں، اکانومک اسٹیبلٹی کی طرف تو آئیں۔ اکانومی اسٹیبلٹی ہوگی تو ہم فیوچر کا سوچ سکیں گے کہ ہم نے ابھی فیوچر کو بیسٹ کیسے بنانا ہے، اپنی عوام کو سہولتیں کیسے پرووائڈ کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنے ملک کو ایک ویلفیئر کنٹری اور ویلفیئر سویلائزڈ کنٹری کیسے بنانا ہے، نیشن کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے جی، پھر ہم اس پہ سوچنے پہ آئیں گے۔ لیکن بھوک ہو اور میں جا کے لیکچر دینا شروع ہو جاؤں، ٹھیک ہے جی، کہ ایک بندہ ہے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، ایک بندہ ہے بیچارے کی بیسک نیڈز نہیں ہیں، اس کے پاس بیسک سہولیات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو مشورے بھی دینا شروع ہو جاؤں، اس کو لیکچر بھی دینا شروع ہو جاؤں، لیکن میں اس کی کوئی ہیلپ نہ کر سکوں، فائنینشیل ہیلپ نہ کر سکوں کہ یار یہ پیسے رکھو، ان سے تم بزنس کرو اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرو، ٹھیک ہے، تو تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ گے اور تم اپنے لائف کو بیسٹ طریقے سے اسٹیبلائز کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو مفت کے مشورے دینے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن بات کرنے کا مطلب ایگزامپل میں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ دنیا کی کوئی بھی اچھی بات بتائیں گے نا تو اس کے نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ وہ اس بیچارے کی فائنینشیل کرائسس میں ہے، اس کی دنیاوی نیڈز پوری نہیں ہو رہی، نہ اس کو کوئی سہولت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب سہولتیں ہوں گی نا، ٹھیک ہے، اور جب ہیلپ بھی ہوگی مشورے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ فوراً بندہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے گا، اسٹیبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بزنس کر لے گا، مشورے پہ عمل کر کے کوئی بزنس کر لے گا، ٹھیک ہے، اور فائنینشیل سپورٹ، مشورہ پلس فائنینشیل سپورٹ۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیول کی بات ہے کہ پاکستان کے بینکس کو یہ پالیسی بنانا چاہیے، گورنمنٹ کو، منسٹری آف فائنینس کو، کہ ہم اپنی عوام کو کیسے اسٹیبل کر سکتے ہیں، ساتھ مشورے کے کہ یار یہ کام کریں، اس کی نیڈ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور آپ اس کو ڈالرز میں سیل کر کے یا دیگر جو اسٹرانگ کرنسیز ہیں ان میں سیل کر کے اپنے لیے بیسٹ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، بینک کو لاس بھی نہیں ہوگا، اور بینک کے ایڈوائس پہ جو بندہ کام کرے گا، بینک کے ہی فائنینس پہ، تو کیا ہوگا کہ اس کا بزنس جب چل جائے گا تو وہ وہی پیسہ بینک کو دوبارہ ریٹرن کر دے گا۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی پالیسی نہیں بنی ہوئی کہ ہم اپنی نیشن کو کیسے بتائیں کہ کس جو ہے وہ پروڈکٹ میں انویسٹ کریں یا مینوفیکچر کریں۔ عموماً کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ ایک بندے نے کوئی ایک کاروبار شروع کیا، سب اس کے پیچھے پڑ گئے، 50 بندوں نے وہی کاروبار لگا لیا، سب کے سب کا فلاپ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی۔ ہمارے لوکل لوگوں کی جو کیپیسٹی آف بائی ہے، جو قوت خرید ہے، اسٹرینتھ آف بائنگ، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی پیسہ بھی برباد کر دیتے ہیں، بزنس بھی ایک ہی طرح کے 50 بزنس ہو گئے، ٹھیک ہے، ابھی سب ایک دوسرے کا منہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سیل کیسے ہو، یا سیل کم ہو گئی ہے یا انکریز نہیں ہوئی۔ تو یہ منسٹری آف فائنینس کو چاہیے کہ ایک بیسٹ پالیسی بنائے تاکہ ہماری نیشن کا پیسہ بھی برباد نہ ہو، اور کوئی ایک بندہ جو ایک بزنس کرے اس پھر دوسرا بندے کو، مطلب دنیا میں 500 600 کے قریب بزنسز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی بزنس لسٹ پڑی ہو ان کے پاس، بینک کے پاس، ہر بینک جن لوگوں کو لون دے، ٹھیک ہے جی، وہ ان کو گائیڈ بھی کر دے کہ یار آپ یہ بزنس کرو، اسی میں انویسٹ کرو، اتنا خرچ آئے گا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بزنس چلا سکتے ہو اور اس بزنس میں موو فارورڈ ہو سکتے ہو، اور جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس چیز پروڈکٹ کو سیل کریں گے تو آپ کو ریونیو آئے گا، ریونیو آئے گا تو آپ اسی پیسے میں سے ہمیں ہمارا دیا ہوا لون واپس کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، 2% انٹرسٹ رکھتے ہیں یا 3%، یا لاکھ پیچھے 5,000 رکھتے ہیں یا 10,000 رکھتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ بینکس کی اپنی پروفٹ کا سسٹم ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اور سود کے بارے میں میری ایک اور لیکچر میں نے کلیئر بتا دیا ہے کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت لمبی اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ آپ اس میں سن لیں تو آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا، انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جائے گا کہ واٹ از دا سود اور واٹ از دا پروفٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو پروفٹ ایک الگ چیز ہے، پروفٹ کو سود کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی جو بندہ، بہرحال میں آپ کو یہ ان شارٹ یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں
ابھی بات ہو رہی ہے فائنانس کی، تو یہ منسٹری آف فائنانس کو چاہیے کہ لوگوں کی غریبی دور کرنے کے لیے بیسٹ پالیسیز بنائے، اور ہر بینک، پاکستان میں کتنے بینکس ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر تحصیل لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل میں جتنے بینکس ہیں سب کی کیلکولیشن ہے اسٹیٹ بینک آف ایس پی بی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس. تو کیا کریں کہ ان کو سینڈ کر دیں، اسٹیٹ بینک کو یوز کر کے ان کو سب سینڈ کر دیں سب لوکل بینکس کو کہ آپ نے یہ اسٹریٹجی اپنانی ہے. تو کیا ہوگا کہ لسٹ پڑی ہوگی، ٹھیک ہے، جو لوگ جو بھی لون لینا چاہیں وہ یہ بزنس کریں گے، ٹھیک ہے، جو جس بزنس کو لائک کرے اس کو اسی طریقے کا لون دے دیا جائے. تو کیا ہوگا کہ اس کو بزنس میں لاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے ہمارے ملک میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی کہ ایک نے ایک بزنس شروع کیا، سب نے وہی کر لیا، 50 لوگوں نے، سب 50 کے 50 بعد میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ابھی کیا ہو کہ ابھی چل نہیں رہا بزنس. تو لوکل لوگوں کی تو اتنی قوت خرید نہیں ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے بزنس کو ہم نے سمجھایا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نے اپنی پروڈکٹ کو سیل کیسے کرنا ہے، کون کون سے ملک ہیں جن کو ہم نے ریچ کرنا ہے، اور ہم نے کن کن ممالک میں اپنی پروڈکٹ کو کتنے کتنے پیسوں میں بیچنا ہے. ٹھیک ہے جی، ڈالر میں بیچنا ہے، پاؤنڈ میں بیچنا ہے، وہاں کی لوکل کرنسی کے مطابق. ہم مار یہ بھی کھا رہے ہیں، ہمارا جو بزنس مین ہے وہ یہ مار بھی کھاتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی بنی ہوئی پروڈکٹ کی پرائس ڈالرز میں کیا ہے، پاؤنڈز میں کیا ہے، یورو میں کیا ہے، اور دیگر جو اسٹرانگ کرنسیز ہیں اس میں کیا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں تھوڑا سا مار دیتی ہے کہ ہم اپنی چیز روپے میں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو روپے اور ویلیو آف ڈالر ڈفرینٹ ہے، ویلیو آف کرنسیز ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری لو ہے، ورس ہے، لو ہے کرنسی کا جو ویلیویشن ہے. سو ہم مار کھا جاتے ہیں وہاں کہ ہم اتنا پروفٹ گین نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں سب فکس کرنے کی ہیں، اور یہ منسٹری آف فائنانس کے فکس کرنے کی ہیں. اور گورنمنٹ کو جو چاہیے وہ یہ بھی ایک اور کام کرنے کا کہ یہ جو ہیلپ کا سسٹم ہے یہ بھی تھرو بینک کر دیا جائے، یہ بھی تھرو بینک کر دیا جائے، سب کے سب ڈیجیٹلائز سسٹم ہو، کوئی ہیرا پھیری نہیں، ایک دوانی کی بھی ہیرا پھیری نہیں. ٹھیک ہے، ابھی ویلفیئر کا سسٹم نیڈ آف دا پیپل آف دا پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کے حالات دیکھیں، غربت، انفلیشن، پاورٹی، ان امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، ڈسیبلٹی، دیگر بہت سے پرابلمس ہیں، ہیلتھ کے پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم ہیلپ بھی بینک کے تھرو کر دیں گے، اٹ مینس کہ ہم اپنے گورنمنٹ کے سسٹم کو ہیلتھ کے جو جو سوری گورنمنٹ کے سسٹم کو بینک کے سسٹم سے اٹیچ کر دیں اکاؤنٹ کے ذریعے عوام کو. ٹھیک ہے، جو بھی بندہ نیڈی ہے، ٹھیک ہے، باعزت طریقے سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے چلیں جائیں، نہ اس کو کسی سے مانگنے پڑے نہ کچھ. ہاں، وہ اپلائی ضرور کرے، اپلائی کر دے اپنے گورنمنٹ کے ویب سائٹ پہ، اپنے ساری ڈیٹیلز ڈال کے، ایزی ویب سائٹس ہوں، بہت زیادہ کرٹیکل سسٹم نہ ہو. ٹھیک ہے جی، وہ اپلائی کر دے، اپنا اکاؤنٹ دے دے، اپنی تفصیلات دے دے. اور آج کل تو بہت سی اور سہولیات بہت ہیں، ایزی پیسہ دیگر. لیکن بینک کے سسٹم کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس پورا ایک ریکارڈ رہے گا کہ کہاں پیسے آپ نے کن کن لوگوں کو دیے. آپ پہ کرپشن کے الزامات بھی نہیں لگیں گے، اور ایک ڈیجیٹلائز بیسٹ ریکارڈ اور ایک بیسٹ عزت والا سسٹم بن جائے گا دونوں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے بھی اور عوام کی سہولت کے لیے بھی. بندہ جائے بینک میں سے پیسے لے، چلو اپنا جو ضرورت کی اس کی نیڈ ہے وہ پوری کر لے، گروسری خریدنی ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کی جو بھی فائنینشیل نیڈ ہے. تو ہوگا کیا کہ اگر ہم نے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہم نے نہ چلے، اور ویلفیئر کے حوالے سے بھی ہم نے اسٹرانگ پالیسیز نہ بنائی، تو ہم بینگ اے نیشن جو ہے نا وہ صرف مثالیں دینے والے رہ جائیں گے. پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ابھی دوبارہ میں عرض کرنا اس کو ضروری سمجھ رہا ہوں کہ کسی بھی، اب میں ہوں فار ایگزامپل، میری کوئی انکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے بسی کے حالات، نہ میں اپنے لیے کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں اپنی ریلیٹڈ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں اپنی عوام کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک 22 کروڑ 90 لاکھ کا ملک، عوام کا ملک ہو، 22 کروڑ 90 لاکھ کی نیشن ہو، اور اس کی گورنمنٹ نل ہو کے بیٹھ جائے، نیل ہو کے بیٹھ جائے کہ بس یہ ایسٹ کی سیل کر دی اور سب کچھ سیل کر دیا، کوئی ذرائع انکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس بیٹھ گئے آرام سے، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردائے موت ہو. کس کیوں؟ اگر ایک انڈیویجول بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو ایک ملک کا حکمران یا ایک ملک کی گورنمنٹ اپنی عوام کو سہولت کیسے دے سکتی ہے بنا کسی انکم کے ذرائع کے؟ یہ سوچنے مطلب
डीपली सोचने वाली बात है कि किस तरह, कैसे सब बेस्ट होगा, ये कैसे सब बेहतरी की तरफ आएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कब्ज़ा ना करें, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपनी एक अलग जो है वो सपोर्टिंग ऑफ इनकम सिस्टम बनाए। टैक्स अवाम 97% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की एवरेज सैलरी 20-22 हज़ार रुपये है, और आज की इन्फ्लेशन के हालात के मुताबिक उनके पास बचता क्या है कि वो टैक्स देंगे आपको? वो कहाँ से टैक्स देंगे? आप कब तक टैक्स लेंगे? और अगर आपने जो बिजनेसेस पे जो टैक्स लगाए हुए हैं, अगर इसकी रेशो आपने 22% ही रखी, तो कब तक ये देंगे आपको? अवाम में कुव्वत ख़रीद नहीं रहेगी, उनके बिजनेसेस फ्लॉप हो जाएंगे, बस इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस फ्लॉप होंगे, और बिजनेसेस फ्लॉप होंगे तो टैक्स किधर से देंगे? ये किस जानिब लेके जाया जा रहा है मुल्क की मईशत को, इकॉनमी को? मुल्क के 23 करोड़ 22 करोड़ 90 लाख लोग हैं, इनका क्या बनेगा? सिर्फ चंद लोगों की गाड़ियाँ, शान शौकत, पैलेसेस देख कर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये मुल्क अमीर है। ठीक है जी, आपको 22 करोड़ 90 लाख लोगों को देखना होगा, सिर्फ 3-4 हज़ार लोगों को नहीं। फिर आप किसी स्टेज या लेवल ऑफ थॉट पे पहुंचेंगे कि वाकई यार हमें कुछ सोचना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए कुछ। इनकम के बिना एक इंडिविजुअल फर्द, एक अकेला इंसान नहीं चल सकता। ज़राए इनकम के बिना, किसी आमदन के बिना एक इंडिविजुअल फर्द नहीं चल सकता। एक मुल्क कैसे चलेगा? एक मुल्क की गवर्नमेंट कैसे अपने सारे सिस्टम चलाएगी? कब हमने फैसला करना है और कब हमने आगे मूव फॉरवर्ड होना है, ये अगर अब भी हम पेंडिंग सिचुएशन पे ही रहे तो बहरानों से निकलना मुश्किल हो जाएगा।